میں ایک شعر دینا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، مجھے اچانک یاد آ گیا۔ محنتیں اسلام پر اتنی ابو طالب کی ہیں۔ ساحل صاحب شعر دیکھیے، محنتیں اسلام پر اتنی ابو طالب کی ہیں، مثل پیغمبر یہ کہہ سکتے ہیں اجرت چاہیے۔ محنتیں اسلام پر اتنی ابو طالب کی ہیں، مثل پیغمبر یہ کہہ سکتے ہیں اجرت چاہیے۔ حضرات، اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ عزت مآب علی جناب مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ جو یہاں موجود ہیں اور اس جشن ولایت مرتضوی میں ابتدا سے آج تک تقریباً بڑی پابندی کے ساتھ پہلی تقریر فرماتے ہیں، اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ وہ آج بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ مولانا موصوف کے بیان میں اور ابتدائی کلمات میں زینبیہ ٹرسٹ کی خدمات، زینبیہ چینل کی خدمات اور اس کے علاوہ جشن ولایت مرتضوی کی اہمیت اور افادیت، ان عنوانات کے تحت ہمیشہ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ میں آج بھی انہیں درخواست کر کے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ تمام حضرات مولانا کے استقبال میں پرجوش صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ حضرات ناظرین کرام اور سامعین کرام، اس شہ نشین پر تشریف فرما نہ صرف ہندوستان بلکہ جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، اس دنیائے ادب کے وہ شعرائے کرام تشریف فرما ہیں کہ جن کی تعریف کے لیے میں کچھ عرض کروں تو یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ ابھی آپ جب سماعت فرمائیں گے اور سماعت فرماتے رہتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو رسائی ادب میں منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس مبارک موقع پر جس کی ابتدا اس زینبیہ ہال میں سن 1988 سے ہوئی ہے، 15 شعبان کو اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی اور 18 ذی الحجہ کو پہلا جشن غدیر یہاں منایا گیا۔
یہ کئے مہینے میں ہوا؟ یہ لقودق عمارت، کسی سے پوچھئے کہ بھئی کتنا وقت لگا ہوگا اس کو بنانے، تو کہے گا کہ بھئی کم سے کم 8-10 مہینہ تو لگے گا۔ 15 شعبان کے بعد 15 دن، اور شعبان کے بعد کون سا مہینہ؟ ماہ مبارک کے رمضان، 1.5 مہینہ، اور ماہ رمضان کے بعد شوال، 2.5 مہینہ، اور شوال کے بعد ذی قعد، 3.5 مہینہ، اور اس کے بعد 18 ذی الحجہ۔ اتنی مختصر مدت میں یہ پائیدار عمارت تیار ہوئی۔ اگر مولا کی تائید نہ ہوتی تو اتنی جلدی عمارت کا تیار ہونا مشکل تھا، آپ یقین جانیے۔ اس عمارت کی تیاری میں رات اور دن کام ہوا ہے۔ چونکہ یہ پروگرام زینبیات چینل کے ذریعے صرف اس ملک ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں نشر ہو رہا ہے۔ میں دوہرا رہا ہوں اپنی بات کو، اس میں کوئی مبالغہ یا نہ سمجھیے گا۔ اس وقت میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں، دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، یہ جو مجمع ہے نا، یہ میں اس کا عادی ہوں اس غدیر کے جشن کے لیے۔ میں کھڑا ہی اس لیے ہوتا ہوں کہ لوگ اکٹھا ہو جائیں تو میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، شعور صاحب صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں، اور اس کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے اگر بارے ذہن نہ ہو، بارے سماعت نہ ہو، تو میں اسے عرض کر دوں اس بات کو۔ بڑی خراب کنڈیشن میں یہ عمارت تھی، اس کا نام تھا امام باڑہ بابر علی۔ اس کا پچھلا حصہ بالکل ڈھہ چکا تھا، منہدم ہو گیا تھا جناب۔ اس وقت جناب شعور صاحب تشریف لاتے تھے، ارے دیکھا کہ آپ کے استاد ہی اوپر رہتے تھے تو آپ آتے تھے اس تخت پر، ہاں بیٹھتے تھے، میں نے تو دیکھا ہے۔ پچھلا حصہ بالکل ڈھہ چکا تھا۔ آپ حضرات سنیں اسے، چونکہ بڑا غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بالکل ڈھہ چکا تھا۔ ماہڈا کی نوٹس آ گئی، اس درمیان ماہڈا کی نوٹس آ گئی کہ اس کو عمارت کو خالی کر دیا جائے، ورنہ 1 ہفتے کے اندر آپ لوگوں کو نکال کر اس عمارت سے۔ اس کا سب سے بڑا خطرناک پہلو یہ تھا کہ یہ گرین بیلٹ میں تھی۔ یہ امام باڑہ جو تھا بابر علی، یہ گرین بیلٹ میں تھا، اور اگر منہدم ہو جاتا، گر جاتا، تو پھر آپ کے ہاتھ نہ لگتا۔ بڑے بڑے شاطر انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کیسے موقع ملے اور اس پر قبضہ کر دیا جائے۔ یہ بات ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب جو ہماری صدارت بھی فرما رہے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ جب ان تک پہنچی تو انہوں نے یہ ذمہ داری خود لی۔ چونکہ میں روز اول سے دیکھ رہا تھا اسے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں مولانا کہ انہیں کتنی زحمتیں اٹھانی پڑی ہیں اس ماہڈا کے آرڈر کو کینسل کروانے۔ سمجھے؟
اس کے بعد تیزی کے ساتھ لوگ رہتے بھی تھے، ان کا بھی مسئلہ تھا، سب حل کیا گیا، تیزی کے ساتھ اس عمارت کو منہدم کرایا گیا، اور اس کے بعد پھر اس عمارت کی تعمیر ہوئی۔ اور اس بات کو سن لیجئے، ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں میں اس بات کو، اس عمارت کی تعمیر میں 1 روپیہ بھی کسی اور کا نہیں لگا ہے، جو کچھ لگا وہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کا لگا ہے، کسی کا 1 پیسہ نہیں لگا ہے، اور جو کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کسی کا 1 پیسہ اس عمارت کی تعمیر میں نہیں لگا ہے۔ یہ عمارت بن گئی، کس کے کام آ رہی ہے یہ تو بتا دیجئے مجھے، بولیے کس کے کام آ رہی ہے یہ عمارت؟ قوم کے کام آ رہی ہے۔ اس قوم کے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ اپنا پروگرام کر سکتی۔ یہ زینبیہ ہے کہ جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، اور شاندار طریقے سے 1988 سے لے کے اب تک آ رہے ہیں اس پر۔ قومی کے کام تو ہے، تو قوم کو اس چیز کو تو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے۔ اب میں وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، مجھے اس ممبئی میں سن 70-71 سے لے کے میاں آدھے مجمع تو ایسے ہوں گے جو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب میں اس ممبئی میں آیا ہوں۔ جی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ بات کہہ دی وہ بات کہہ دی، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ 50 سے تو اوپر ہی ہوں گے، 65۔ شعور صاحب آپ کی تو پیدائش بھی یہیں کی ہوگی، مہدی بھائی اعظم گڑھ ہے، کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ فضیل بھائی آپ جانتے ہیں سڑک پر بیٹھ کے پروگرام کرتے تھے، اتنی بڑی جگہ، اتنی شاندار جگہ کس کے کام آ رہی ہے؟ قومی کے تو کام آ رہی ہے نا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ کچھ ایسے ناہنجار لوگ ہیں کہ جنہیں یہ پسند نہیں آ رہا ہے کہ ہندوستانی شیعوں کے پاس بھی اتنی جگہ آ گئی۔ وہ بھیک منگا دیکھنا چاہتے ہیں، خبز و زکوٰۃ پر زندہ رہیں، ہاتھ پھیلاتے رہیں، بھیک مانگتے رہیں، روز نئی ایک کمپلین، روز جب دیکھیے ہر مہینے ایک پوسٹ مین لے کے کھڑا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب جیب سے خرچ کر کے کچھ بنانا پڑے تو میدان میں کوئی نہیں نظر آتا ہے، لیکن جب بنی بنائی چیز سامنے آ جائے تو اس پر قبضہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے کہ کیسے قبضہ کر لیں، کیسے مل جائے، ہے یا نہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، اور مجھے افسوس شکایت اپنی قوم سے ہے اس بات کی کہ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جیسے ماضی میں بہت سی جگہوں سے نکالے جاتے تھے، بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، وہی کوشش یہاں کے لیے بھی کی جا رہی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بہتوں کو معلوم ہوگا، ہمارے ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں مختلف شہروں میں اور مختلف ممالک میں، انہیں بھی پتہ چل جائے کہ تاریخ کیا ہے اس امام باڑے کی، اس زینبیہ کی۔ اسے تعمیر کروانے والے رضوی صاحب ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ کن کن حالات سے گزرنا پڑا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ جی
MRTV کا کیس تک کروا دیا گیا تھا ہم لوگ کو۔ الحمدللہ ہم کیا بچائیں گے؟ جن کا ذکر ہوتا ہے وہ خود اس کے محافظ ہیں، اللہ گواہ ہے، وہ خود ان کے محافظ ہیں، اور وہ خود ہی ان سے حساب بھی لے لیں گے جن کی آنکھوں میں یہ عمارت کھٹکتی ہے یا نہیں؟ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اپنے پاس، ہمارے پاس یعنی اس قوم کے پاس اتنی بڑی جگہ ہے کہ جہاں ہم اپنے پروگرام کر سکتے ہیں عزیزو۔ اور میرا خیال ہے کہ لوگ آنے لگے ہیں، کچھ باہر بھی کھڑے ہیں، ابھی انشاءاللہ آ جائیں گے اندر، ہے یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشی کا دن ہے، اللہ گواہ ہے۔ خوشی اس لیے نہیں کہ ہم مولا کو چاہتے ہیں، اس لیے خوشی اس لیے ہے کہ آج کے دن کی وجہ سے اسلام بچ گیا، اللہ گواہ ہے، آج کے دن کی وجہ سے اسلام بچ گیا۔ ولایت امیر المومنین کا کیا ذکر، کیا اعلان ہوا کہ جیسے اسلام میں زندگی کی موجیں اٹھنے لگی۔ غدیر اور عید غدیر، یہ خوشی صرف کسی ایک فرقے کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، عالم اسلام کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ ایک ولایت کے اعلان سے دین کی تکمیل کے لیے آیت اتر آئی، اور فرمایا آپ نے، یعنی تکمیل دین کا اس وقت تک اعلان نہیں ہوا جب تک صدائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فضا میں گونجی نہیں۔ یعنی یہ شہرگ دین ہے اعلان ولایت، اس سے ہٹ کر نہ دین باقی رہ سکتا ہے اور نہ دین پر عمل کرنے والے باقی رہ سکتے ہیں۔ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، مورخین نے اس آیت کی تفسیر میں، مفسرین نے، محدثین نے، عالم اسلام کے بزرگ محدثین یعنی جن پر انحصار ہے، انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اب یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم پڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس سن کے آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ عالم اسلام کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اللہ گواہ، یعنی وہ کتابیں کہ جنہیں پڑھ کر عالم اسلام اپنے عقائد کو صحیح کرتا ہے، جن کے بغیر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مکمل نہیں ہوگا ہمارا۔ اما انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اعلان ولایت۔ تو یہ خوشی عالم اسلام کی خوشی ہے، اور اس خوشی کو
ہم سب کو مل جل کر منانا چاہیے، ہے یا نہیں؟ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب جب دیکھیے، اب بہت عام طور سے ہے، اب جنہیں معرفت نہیں ہوتی، جو نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں، بہت بڑا ایک انٹلیکچوئل دنیا کا، دانشور دنیا کا، جس کو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں، شعور صاحب کیا بات لکھی؟ انہوں نے یہ لکھا کہ ہم علی کا دامن اس لیے نہیں پکڑے ہیں کہ علی سے دور ہو جائیں، ہم علی کا دامن، اگر آپ متوجہ ہیں تو اس جملے کی قدر کریں گے، ہم علی کا دامن اس لیے پکڑے ہیں کہ محمد سے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ گواہ ہے، اتنی لطیف اور بہترین ہے یا نہیں؟ آپ نے سبحان اللہ کیا، میری دیانتداری کی تعریف نہیں کی، میں اپنا نقطہ بنا کے پڑھ دیتا تو ہے نہیں۔ اگر میں یہاں بھی سرکہ کرنے لگوں، دوسروں کی بات کو اپنی کہہ کے پڑھ دوں، تو یہ تو معلوم ہے نا کہ میں کہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، کہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں؟ تمنا تو یہ ہے کہ جنت جائیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر کون کھڑا ہے، تو وہیں گلا پکڑ لیا جائے گا، کمبخت میرے ہی جشن میں، اور وہیں جھوٹ بول رہا تھا، چوری کر رہا تھا، دوسرے کی بات اپنی کہہ کے کر رہا تھا۔ مگر یہ ایک عجیب المیہ ہے، آپ یقین جانیں، آپ سنتے رہتے ہیں ممبروں سے مسودے رٹ رٹ کے اپنے بنا کے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اما کم سے کم ممبر کا تو خیال رکھو۔ ارے تو کہو تو کہ کس کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کل میں بہت شوق ہوا شعور صاحب، تو میں شعور عروس جناب کی، اللہ گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہاں تو جھوٹ بول کے گزر نہیں سکتا ہوں، اما ایک صفحہ بھی نہ پڑھ پایا، سمجھ میں بھی نہیں پایا، پھر کبھی یہ شعور میاں نے کیا لکھا ہے؟ عروس، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، اللہ گواہ ہے میں چھوڑوں۔ میں ایک بات کہہ دوں، معاف کریں گے آپ حضرات شورائے کرام ہیں، اگر شعور عروس پڑھ لیا تو نہ جانے کتنے شاعر ہوں گے شاعری چھوڑ ہی دیں گے، اللہ گواہ ہے۔ کیا بتائیں، ارے جو نکل گئے تو نکل گئے، پھر وہی تو شعور بنیں گے، وہی شعور بنیں گے۔ بہرحال بس آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں علی کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور بس آخری بات جو اکثر میں کہتا ہوں، جو مولا کی ایک خواہش ہے، بصرہ کے گورنر عثمان ابن حنیف کو خط لکھا، نہج البلاغہ میں موجود، آپ پڑھ لیجئے،
لیکن اس میں یوں تو پورا خط اللہ گواہ ہے، لیکن 2-3 جملے ایسا دل پہ لگے ہیں شعور صاحب، مولانا آپ حضرات کے سامنے اللہ گواہ ہے کہ جب میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کانپنے لگتے ہیں۔ پورا ذکر وہ دعوت وقت میں گئے تھے اور جیسے 2 پیر اور قرض کے لے لیے ہوں اور تیزی سے پہنچے، اور کیوں نہ پہنچتے کہ تمہاری پسند کی چیزیں اس دسترخوان پر سجائی گئی تھیں اور یہ سب، اور جو لقمے توڑ رہے تھے سوچتے کہ یہ کون سے لقمے چبا رہے ہو، کس کے پیسے، پوری تفصیل اس کے بعد لکھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے عثمان ابن حنیف کو گورنر تھے بصرے کے، بنائے گئے، مجھے معلوم ہے میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، جن جن کانوں تک پہنچ رہی ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پر سوچیں، فکر کریں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم علی نہیں بن سکتے ہو، اور ہے علی تو کائنات میں ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، تم علی نہیں بن سکتے ہو، لیکن کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم میرے تقوی اور زہد کو شعار زندگی بنا لو؟ اللہ گواہ، میرے تقوی اور زہد کو اپنی زندگی میں کہیں جگہ دے دو۔ کیوں؟ یہ ہے قابل غور بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا تعلق مجھ سے ہے، تمہیں دیکھ کر لوگ طے کریں گے کہ تم کس کے ماننے والے ہو، تم چلو تو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ کاش میرے یہ جملے سننے والوں کی گوشہ مبارک میں جگہ پا جائیں، ذہنوں میں، تو شاید آج کی محنت سوارت ہو جائے گی، آپ کو بھی اجر ملے گا اور مجھے اجر ملے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سنا، برداشت کیا، اور میں اب جناب ناظم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، ایک بار مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یا زینب 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 یا زینب 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 یا